علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر زینب اور آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے آلات اعتبار اور چیپٹر نمبر 9 ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے کریڈٹ انسٹرومنٹ، یعنی جو آپ کے آلات اعتبار ہیں ہم ان کو دیکھیں گے وہ کون کون سے ہیں، اور اس کی یعنی جو آپ کا آلات اعتبار ہے اس کا جو انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ کہتا ہے کسی بھی کاروبار کو بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے کسی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انٹروڈکشن میں کیا بات کرتا ہے کہ جب بھی آپ کو اپنا جو کاروبار ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ اپنا کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کی جو ہے کہتا ہے کہ کسی بھی کاروبار کو بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے کسی سرمایہ کی ضرورت ہے، آپ کو بہت سارے سرمایہ جو ہے کیپٹل ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ اور کسی بھی تاجر کے لیے کاروبار کی یہ ضرورت پوری کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ کہتے ہیں کسی بھی تاجر جو ہے وہ آپ کا تاجر یعنی آپ کا جو ٹریڈ پرسن ہے اس کے لیے اس کو پورا کرنا تقریباً ناممکن، لیکن اپنی ضروریات ہمارش کو ادھار کے طور پر پورا کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کسی بھی کاروبار کو بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے کسی بھی سرمایہ کی آپ کو بہت سارا جو سرمایہ ہے، بہت سارا جو کیپٹل ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی بھی تاجر کے لیے کاروباری کی یہ ضرورت پوری کرنا، کہتے ہیں کسی بھی تاجر جو ٹریڈ ہے اس کے لیے پورا کرنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہوتا ہے، لیکن اپنی ضروریات یا ہمارش کو کے طور پر اسے پورا کر سکتا ہے۔ اعتبار یا ادھار کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں ہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو آپ اعتبار یعنی جو آپ کا کریڈٹ ہے، یعنی جو آپ کا انسٹرومنٹ ہے، کہتا ہے کہ جو آپ کے انسٹرومنٹ ہیں وہ یا ادھار یعنی جو آپ کا کریڈٹ ہے وہ بیسیکلی کہتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں اعتبار یعنی جو آپ کا اعتبار ہے یا ادھار ہے وہ کسی ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ موجودہ دور میں کوئی بھی کاروبار اعتبار کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کہتے ہیں جو آپ کا آج کا ایڈوانس ماحول ہے، یہاں کا جو اعتبار ہے کاروبار ہے وہ کوئی بھی اعتبار کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اعتبار نے بہت حد تک لین دین میں زر نقد کا استعمال کم کر دیا ہے، جس سے نہ صرف کاروباری معاملہ طے کرنے میں آسانی پیدا ہو گئی ہے بلکہ لوگوں کو بھی یہ بھی ممکن ہو گیا ہے کہ وہ زر نقد کے بغیر ہی زندگی کی بہت سی سہولیات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اعتبار یا ادھار کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ آپ کا جو دور چل رہا ہے اس میں کوئی بھی کاروبار اعتبار کے بغیر کہتے ہیں آپ اعتبار کے بغیر کوئی بھی اپنا کاروبار سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ اعتبار نے بہت حد تک لین دین میں زر نقد کا استعمال کم کر دیا ہے، جس سے نہ صرف کاروباری معاملہ طے کرنے میں آپ کو آسانی پیدا ہوئی ہے بلکہ لوگوں کے لیے یہ بھی ممکن ہو گیا ہے کہ وہ زر نقد کے بغیر ہی زندگی کی بہت سی سہولیات سے مستفید ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو بیسیکلی کاروبار ہے یا جو اعتبار ہے یا ادھار ہے وہ ملک کی ترقی میں ہم کردار ادا کرتی، بلکہ موجودہ میں کاروبار کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اعتبار نے بہت حد تک لین دین میں زر نقد کا استعمال کم کر دیا، جس سے نہ صرف کاروباری معاملہ طے کرنے میں آسانی ہوئی ہے بلکہ لوگوں کے لیے وہ ممکن ہو گیا کہ وہ زر نقد کے بحری زندگی بہت ساری جو سہولیات ہیں، بہت ساری جو فیسلٹی ہیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، یعنی جو آپ کی فیسلٹیز ہیں کہتا ہے وہ اس سے جو مستفید ہو سکتے ہیں۔ اعتبار یعنی جو آپ کا کریڈٹ ہے وہ کہتے ہیں اعتبار یا کریڈٹ سے مراد کسی شخص کے قرض واپس کرنے کی صلاحیت پر اعتبار یا بھروسہ کرنا ہے۔ لہٰذا اعتبار کریڈٹ لاطینی زبان کا لفظ کریڈو سے نکل گیا ہے، جو اسی کے مفہوم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اعتبار یا کریڈٹ سے مراد کسی شخص کے قرض واپس کرنے کی صلاحیت پر اعتماد یا بھروسہ کرنا ہے، یعنی اس پر اعتماد کرنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ لفظ جو آپ کا اعتبار ہے، جو لفظ آپ کا کریڈٹ ہے، لاطینی زبان کا لفظ کریڈو سے لیا گیا ہے، جو اسی مفہوم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جو آپ کا لفظ ہے وہ کریڈو سے لیا گیا ہے، جو اس کے مفہوم کے لیے استعمال کیا جائے۔ تعریف کہتے ہیں کسی لین دین کے عوض مستقبل میں ادائیگی کا وعدہ اعتبار کریڈٹ کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کسی لین دین کے عوض کہتے ہیں آپ کسی کا جو لین دین کرتے ہیں اس کے جو عوض آپ جو مستقبل میں ادائیگی کرتے ہیں، جو پیمنٹ کرتے ہیں، اس کا جو وعدہ ہے اعتبار ہے وہ کریڈٹ کہلاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کسی لین دین کے عوض مستقبل میں ادائیگی کا جو وعدہ ہے، آپ جو فیوچر میں آپ پرومس کرتے ہیں، جو پرومس کا وعدہ کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، وہ کریڈٹ کہلاتا ہے۔ پروفیسر ڈی جی لاک کہتے ہیں جب کوئی شخص اپنی جائیداد کی ضمانت پر قرض حاصل کرے اور مستقبل میں اس کے ادائیگی کی ذمہ داری قبول کرے تو یہ اعتبار کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی شخص وہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی جائیداد کی ضمانت پر قرض حاصل کرے، مستقبل میں اس کے ادائیگی کی ذمہ داری قبول کرے تو اعتبار کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کی جائیداد کی ضمانت کہتے ہیں آپ کی جو جائیداد ہے، آپ کی پراپرٹی کی ضمانت لیتا ہے تو وہ قرض حاصل کرے، یعنی اور مستقبل میں آپ اس کی ادائیگی کرتے ہیں، مستقبل میں آپ کو یہ کہ میں اس کو واپس کروں گا تو اس کی ذمہ داری قبول کرتے اعتبار کراتا ہے۔ یعنی آپ کا جو شخص ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ اس کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اعتبار کیا، یہ چیز لی اور اس کی ادائیگی کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، تو آپ کا یہ اعتبار کہلاتا ہے۔
ایچ کال کہتے ہیں ادھار ایسی قوت خرید ہے جو آمدنی سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس مالی ادارے کھاتہ داروں کی جمع کرائی گئی جو زائد رقم ہے اس میں آمدنی سے تحلیل کرتے ہیں. کہتے ہیں اعتبار آپ کی بیسیکلی ایسی قوت خرید ہے جو آمدنی سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ آپ اسے کیا کرتے ہیں جو ہے وہ مالی ادارہ کھاتہ داروں کی جمع کرائی گئی زائد جو رقم ہے اس سے لیتا ہے. لات اعتبار کہتا ہے کاروبار میں وسعت کے ساتھ ساتھ نظام زر میں بھی وسعت کی لازمی تھی. کہتے ہیں جیسے جیسے آپ کا بزنس ایکسپینڈ ہوتا گیا ویسے ویسے ہی آپ کے کاروبار میں آپ کے بزنس میں ایکسپینڈیشن آتی گئی. کہتے ہیں کیونکہ کاروباری ضروریات کے مقابلے میں دھاتی زری بینک نوٹ بالکل ناکافی تھے. چاچا زر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے صلاحیت کا اجرا ہوا جو بظاہر نہ تو مگر قوت خرید کی وجہ سے زر جیسی بہت اہمیت رکھتے تھے. چاچا صلاحیت اعتبار جو خود نہ تو زر ہوں مگر زر کی دماغ سے جان بر اعتبار کہتے ہیں کہ وہ نہ تو لات اعتبار ہوں مگر پیسہ نہ ہوں لیکن پھر بھی وہ پیسے کے تمام فرائض سر انجام دے رہے ہوں. وہ آپ کے کریڈٹ انسٹرومنٹ کہلاتے ہیں مثلا چیک اور ہنڈی وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ کاروبار میں وسعت کے ساتھ ساتھ نظام زر میں بھی وسعت لازمی تھی کیونکہ آپ کا جو کاروبار تھا وہ ضروریات کے مقابلے میں دھاتی زر یا بینک نوٹ بالکل ناکافی تھے. کہتے ہیں اس کے بعد جو ضروریات تھی اس میں جو آپ کے دھاتی زر تھے یا جو بینک تھے وہ بالکل ناکافی تھے. یعنی وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو مال خریدتا ہے یا جو شخص اس طرح سمجھا جا سکے جب کوئی شخص اعتبار خریدتا ہے تو اسے اپنے ایک دستاویزات دیتا ہے جس میں اس میں لین دین کی شاید رقم اور تائیدی تاریخ وغیرہ درج ہوتی ہے. اس دستاویزات مادہ کو لات اعتبار کا نام کہتے ہیں. اس دستاویزات کو اس مادے کو آپ لات اعتبار کا نام دیتے ہیں یعنی آپ اس کو لات اعتبار سمجھتے ہیں. وہ آگے کہتا ہے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں سائنس اس پر کس طرح سمجھ لیں. جب کوئی کسی شخص سے اعتبار یا ادھار خریدتا ہے تو ایک دستاویزہ جمع کرتا ہے اس میں لین دین کی شاید رقم و تاریخ درج ہوتی ہے. لات اعتبار کی خصوصیات کہتا ہے کریکٹرسٹک آف کریڈٹ انسٹرومنٹس. کہتا ہے جو کریکٹرسٹک ہے جو خصوصیات ہیں وہ بیسیکلی کون کون سی ہیں. نمبر 1 پہ کہتا ہے کہ تحریری جو آپ کا کریڈٹ انسٹرومنٹ ہے جو آپ کا لات اعتبار ہے وہ بیسیکلی کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے. لات اعتبار صرف تحریری صورت میں ہی قبول ہوتے ہیں. کہتے ہیں جو آپ کے کریڈٹ انسٹرومنٹ ہیں وہ صرف آپ کے تحریر یعنی ریٹن فارم میں بھی جو ہے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. غیر تحریری دستاویزات کوئی کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. کہتے ہیں جو غیر تحریری دستاویزات ہیں یعنی جو ریٹن فارم میں نہیں ہوتی ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. غیر مشروط لات اعتبار مطلب غیر مشروط طور پر رقم کی ادائیگی وصولی کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں. جو لات اعتبار ہے جو آپ کے کریڈٹ انسٹرومنٹ ہے وہ بیسیکلی آپ غیر مشروط طور پر رقم کی ادائیگی کے لیے وصول کرتے ہیں. لات اعتبار میں رقم اور تاریخ کے علاوہ کوئی شرط عائد نہیں ہوتی. کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں مطلب غیر مشروط طور پر رقم کی ادائیگی کے لیے وصولی کے لیے استعمال میں کرتے ہیں. ان لات اعتبار میں رقم تحریر کے علاوہ کوئی شرط عائد نہیں کی جیسے زر کا متبادل. لات اعتبار چونکہ زر ہی کا فریضہ انجام دیتے ہیں لہٰذا آسانی سے زر کی جگہ لین دین میں استعمال کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ لات اعتبار کیا کرتے ہیں آپ کا چونکہ زر کا ہی فریضہ انجام لہٰذا آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے. غیر ملکی ضرورت برآمدات اور آمدات کا انحصار اس کی لات اعتبار کی فراہمی میں سے اگر تجارتی اعتبار LC اور نہ کروایا جا سکے تو پھر وہ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر ایسی نہ تو دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات آپ کے منقطع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اگر آپ اس کو نہیں کھلواتے ہیں تو آپ کے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ تمام قسم کے منقطع ہو جاتے ہیں. قرض کا ثبوت تمام لات اعتبار قرض کے لیے قانونی ثبوت کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں جو آپ کے تمام قسم کے جو کریڈٹ انسٹرومنٹ ہیں وہ قانونی طور پر جو ہے وہ ثبوت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. نقصان سے بچاؤ زر نقد کی ایک بڑی مقدار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا آسان نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ آپ کی جو زر نقد ہے آپ کا جو پیسہ ہے جو آپ کا انسٹرومنٹ ہے اس کو آپ ایک جگہ سے دوسری آسانی جگہ منتقل نہیں کر سکتے. لیکن لات اعتبار کے استعمال نے اس خطرہ کو ختم کر دیا. کہتا ہے کہ آپ پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت ساری مقدار میں نہیں لے کر جا سکتے. جو آپ کا لات اعتبار ہے کریڈٹ انسٹرومنٹ انہوں نے اس کا جو خطرہ ہے اس کو ختم کر دیا. وقت کی بچت لات اعتبار کے استعمال سے وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ محنت کی بچت بھی کی جاتی ہے کہ یہ ملکی لین دین کے علاوہ غیر ملکی تجارت کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ لات اعتبار کے استعمال سے جو آپ کا کریڈٹ انسٹرومنٹ ہے اس کے استعمال سے آپ کیا کرتے ہیں وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ محنت کی بچت کرتے ہیں. یہ ملکی لین دین کے علاوہ غیر ملکی تجارت کے لیے معاون ثابت تجارتی ترقی. لات اعتبار تجارتی لین دین میں آسانی پیدا کرتے ہیں کیونکہ ان کی بدولت لوگ فوری ادائیگی وصولی کے لیے بغیر شرط دفعت کر سکتے ہیں. کہتے ہیں لات اعتبار جو آپ کے کریڈٹ انسٹرومنٹ ہے آپ کے سے لین دین میں آسانی پیدا ہو گئی ہے آپ اسے آسانی پیدا کر سکتے ہیں بدولت لوگ فوری ادائیگی اور وصولی کے بغیر شرط کی ضرورت کرتے ہیں. اس سے آپ کیا کرتے ہیں فوری طور پر کی وصولی اور ادائیگی ان کی فروخت ہو جاتی ہے. آگے لات اعتبار کی اقسام ہیں طویل پذیر آلات اور غیر طویل پذیر آلات نیگوشیبل انسٹرومنٹ اور نان نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے. نمبر 1 پہ جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کی کیا بات کرتا ہے. کہتے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ آپ کے بیسیکلی وہ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں
جن کے حقوق کسی دوسرے شخص کو منتقل کیے جا سکتے ہیں. تحویل پذیر آلات اعتبار نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایسے آلات ہیں جو کہ ان کے حقوق سے دوسرے کو منتقل کیے جا سکتے ہیں. ان آلات کے علاوہ ان آلات کے حقوق کسی حوالے کرنے یا تصدیق کرنے سے منتقل ہوتے ہیں. مثلاً چیک، وعدے کا نوٹ، ہنڈی اور بیلٹ آفر کہتا ہے کہ آپ کا تحویل پذیر آلات اعتبار نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایسے آلات اعتبار ہیں جن کے حقوق آپ کسی دوسرے شخص کو منتقل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان آلات کے حقوق کسی دینے سے منتقل ہو جاتے ہیں، مثل چیک اور ڈرافٹ اور ہنڈی. پھر کہتے ہیں کہ آپ کا غیر تحویل پذیر آلات اعتبار وہ آلات اعتبار ہے نان نیگوشیبل انسٹرومنٹ، وہ انسٹرومنٹ ہے جو جن کے کوئی دوسرے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، مثل بینک اعتباری تو منی آرڈر اور پوسٹل آرڈر. یعنی اس کے جو حقوق ہیں، اس کے جو رائٹس ہیں، آپ کسی بھی شخص کو منتقل نہیں کر سکتے. تو سنیں آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو کریڈٹ انسٹرومنٹ ہے، جو آپ کا آلات اعتبار ہے، وہ بیسیکلی کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ کسی بھی کاروبار کو بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی تاجر کے لیے کاروبار کی ضرورت پوری کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن وہ اپنی ضروریاتی خواہش کو کریڈٹ کے اعتبار سے پورا کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی بھی کاروبار کو بڑے پیمانے پر آپ چلانے کے لیے آپ کے پاس بہت سارا سرمایہ موجود ہے، یعنی آپ کے پاس بہت سارا کیپٹل ہے اور کسی کاروبار کے تشکیل کے لیے کاروبار کی ضرورت پورا کرنا ناممکن ہے، یعنی آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے، لیکن وہ ضروریاتی خواہش کو ادھار یعنی کریڈٹ سے پورا کر سکتا ہے. اعتبار ادھار کسی ملک کے معاشرے کی مقدار ادا کرتا ہے، کیونکہ موجودہ دور میں کوئی بھی کاروبار اعتبار کے بغیر نہیں چل سکتا. کہتے ہیں جس میں آپ کا ٹرسٹ نہ ہو اس کے بغیر آپ یہ کاروبار نہیں چلا سکتے. اعتبار نے بہت حد تک لین دین میں زر نقد کا استعمال کم کر دیا ہے، جس سے نہ صرف کاروباری معاملات طے کرنے میں آسانی ہوئی ہے بلکہ لوگوں کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ زر نقد کے بغیر زندگی میں بہت سی جو سہولیات ہیں اس سے مستفید ہو گئی ہیں. آگے آپ کو کہتے ہیں کہ ڈیفینیشن بتائیے اعتبار کی کہ وہ کیا ہے. کہتے اعتبار ایک کریڈٹ سے مراد کی شخص کے لیے واپس کرنے کی صلاحیت و بھروسہ ہے. اعتبار لاطینی زبان کا لفظ ہے اور جو اسی مفہوم کے استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھا کہ کسی لین دین کے وسط میں ادائیگی کے بعد اعتبار پر کریڈٹ کہلاتا ہے. پروفیسر ڈی لاک کہتے ہیں جب کوئی شخص ادائیگی کی ضمانت پر قرض حاصل کرے اسے مستقبل اس کی ادائیگی کی ضمانت قبول کر لے تو یہ آپ کا آلات اعتبار کہلاتا ہے. آگے آلات اعتبار کی خصوصیات. تحریری آلات اعتبار صرف تحریری صورت میں ہی قابل قبول ہوتے ہیں. غیر تحریری دستاویزات کی کوئی آپ کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. غیر مشروط آلات اعتبار غیر مشروط رقم کی ادائیگی اور اصولی کے استعمال میں لا جاتے ہیں. آلات کا اعتبار کم طریق کے علاوہ کوئی کہتے ہیں غیر مشروط ہونے چاہیے، یعنی رقم کی ادائیگی وصولی میں استعمال میں لائے جا سکتے ہوں. آلات اعتبار میں رقم اور طریق کے علاوہ آپ کی کوئی شرط یعنی جو ایک کنڈیشن ہے وہ نہیں عائد کی جا سکتی. زر کا متبادل آلات اعتبار چونکہ زر ہی کو پیش اثر انجام دیتے ہیں، آسانی سے ایک جگہ سے دوسرے کو منتقل کیا جا سکتا ہے. غیر ملکی تجارت کی ضرورت ہے. برآمدات اور درآمدات کا انحصار اس آلات اعتبار کی فراہمی پر ہے. مثلا اگر کوئی تجارتی اعتباری حد آپ کا جو LC کا حد ہے نہ کھلوایا جا سکے تو آپ اسے دوسرے مالک سے تجارتی رابطہ منقطع کر سکتے ہیں. قرض کا ثبوت. تمام آلات اعتبار قرض کے لیے قانونی ثبوت کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں. نقصان سے بچاؤ. نقد کی ایک بڑی مقدار کو آپ ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جا سکتے ہیں اور آسانی سے آپ اس کو وقت کی جو طلب ہے بچت ہے اس کو آسانی سے بچا سکتے ہیں. آگے ہم نے دیکھا کہ وقت کی جو بچت ہے وہ کیا ہے. تجارتی آلات اعتبار تجارتی لین دین میں آسانی پیدا کرتے ہیں کیونکہ ان کی بدولت ہی آپ کی وصولی کے آلات اعتبار کے سوال ہم نے دیکھا جس میں 2 قسم کے ٹائپس کو ڈسکس کیا ہے. کس کو؟ نیگوشیبل انسٹرومنٹس اینڈ نان نیگوشیبل. نان نیگوشیبل انسٹرومنٹ کہتا ہے ایک آپ کے نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ نان نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے تحویل پذیر آلات اعتبار ہیں اور آپ کے غیر تحویل پذیر آلات اعتبار. یعنی 2 قسم کے آپ کے آلات اعتبار کو ڈسکس کیا گیا ہے. اسٹوڈنٹ آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا. آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.